بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کہاں تھیں؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، میں ان کی تلاوت کو سن رہی تھی، اس لیے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرات آپ کے کسی اور صحابی سے نہیں سنی۔ ان کی قرات کا حال سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں۔ اس جگہ تک پہنچے جہاں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی رک کر ان کی قرات سن رہے تھے اور ان پر محویت طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ ان کی قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت ترین انسان ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی قرات کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے، اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، اس طرح انہیں دینی علوم میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابی بن وقاص اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو سننے نے ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قرات پر ناز تھا،
اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن سالم سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں زحمت دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ جاتا راہ حق میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ قرآن کے بہت بڑے قاری اور عالم و فاضل تھے، بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ بولے والد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، یہ ان میں سب سے زیادہ ہولناک اور سخت ترین لڑائی تھی۔ اس میں ایک طرف اسلام کے مجاہد تھے اور اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، دوسری طرف بنو حنیفہ کے لوگ تھے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں مہاجرین کا علم حضرت سالم کے ہاتھ میں تھا۔ جب مرتود اور کا دباؤ بڑھا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے اور للکارے، مسلمانوں، افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تو ہم اس طرح میدان نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی للکار سے مسلمانوں کے اکھڑے قدم پھر جم گئے۔ ایک مجاہد نے غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیا، ہمیں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، تم یہ علم کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ سن کر انہیں جوش آ گیا اور فرمایا، اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی علم برادری کا اہل ثابت نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر بد نصیب حامل قرآن کوئی نہیں۔ ابھی یہ الفاظ منہ ہی میں تھے کہ مرتدوں کا ایک زبردست ریلا آیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن مرتدوں کا وہ ہجوم تھا کہ کسی طرح بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدبخت نے دائیں ہاتھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، وہ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر علم سے اپنے گلے سے چمٹا لیا۔ آخر مرتدوں نے تیروں، تلواروں، نیزوں کے وار کر کے آپ کو چھلنی کر دیا۔ نزا کے عالم میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا، ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ انہیں بتایا گیا، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، میرا وہ بھائی کہاں ہے جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا، وہ بھی رتبہ شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا۔ ان الفاظ کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب ان کی روح نکلی، اس وقت ان کا سر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں تھا۔ آپ نے شہادت کے وقت ترکے میں ایک گھوڑا، ہتھیار اور معمولی اسباب کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ تمام عمر جو کماتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ چیزیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ آپ کے فضائل اور کمالات کی کہ حضرت عمر اتنے قدردان تھے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، اگر آج سالم موجود ہوتے تو خلافت کے لیے انہیں نامزد کرتا، مجلس شورا کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ شہادت کے وقت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں۔ شکریہ۔